العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن و کمال محمد است، فاروق دل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غلاموں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہم یہاں پر پڑھیں وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام معزز سامعین کو، حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے حضور سید عالم نبی الاجمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محبوب فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ سے، اس کو اس کی اولاد سے اور دنیا کے ہر ایک بندے سے بڑھ کے پیارا نہ بن جاتا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والے ہم سارے ہیں، لیکن کامل ایمان کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں تب تک ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوگی، تب تک ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، حضور کی ذات کو، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، دنیا کے ہر ایک بندے سے زیادہ حضور کو ہم پریورٹی نہ دیں، تب تک ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یہاں تین نسبتیں میرے محبوب نے گنوائی ہیں، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تمہیں تمہارے باپ سے، تمہاری اولاد سے اور دنیا کے ہر ایک بندے سے۔ اب یہ انسان کا ایک فطری عمل ہے کہ اس کو سب سے زیادہ محبت دنیاوی رشتوں میں یا تو ماں سے ہوتی ہے یا باپ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کو اگر ماں باپ کے بعد کی محبت گنی جائے تو اس کو محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اور اولاد کے بعد وہ تمام لوگ دنیا میں بستے ہیں جس سے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ حضور نے تینوں نسبتیں گنوا کر بتایا، فرمایا تمہارے باپ سے زیادہ محبت میری ہونی چاہیے، تمہاری اولاد سے زیادہ محبت میری ہونی چاہیے، دنیا کے ہر ایک بندے سے زیادہ محبت میری ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے جہاں ساری محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مصطفیٰ کی محبت شروع ہوتی ہے۔ اب ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے، کیا ہم نے اتنی پریورٹی، اتنی ترجیح حضور کی محبت کو دی ہے کہ کیا ہمارے باپ سے زیادہ ہمیں حضور پیارے ہیں؟ کیا ہماری اولاد سے زیادہ حضور پیارے ہیں؟ کیا لوگوں سے زیادہ حضور ہمیں پیارے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں آئے تو پھر ہم ایمان والے تو ہیں، اگر جواب ابھی
بیچ میں کشمکش کا شکار ہو تو پھر ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں پھر سوچنا ہے کہ ہمارے اندر ابھی کس طرح کی کمی واقع ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ایک دن بیٹھے تھے، اسلام قبول کیا، تو بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کو یاد کروا رہے کہ ابا جی آپ کو یاد ہے ایک جنگ کے اندر آپ میری تلوار کے آگے آگے تھے، اس وقت میں مشرکین کی طرف سے لڑنے آیا تھا، آپ حضور کی طرف سے آئے تھے، آپ کو یاد ہے ایک جنگ کے اندر آپ میری تلوار کے آگے آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے لحاظ کیا، آپ کو چھوڑ دیا، یاد ہے آپ کو؟ میں نے باپ سمجھ کے آپ کا لحاظ کیا، آپ کو چھوڑ دیا۔ جب یہ کہا نا کہ میں نے باپ سمجھ کے آپ کا لحاظ کیا، حضرت صدیق اکبر نے ٹوکا اور روکا، فرمایا کہ بات سنو میری، تم نے کہا کہ میں تمہاری تلوار کے آگے آیا تو تم نے میرا باپ سمجھ کے لحاظ کیا، میں حضور کی طرف سے لڑنے آیا تھا، یاد رکھو میں مصطفیٰ کی طرف سے لڑنے آیا تھا، اگر تم بیٹے ہو کہ میری تلوار کے آگے آ جاتے، میں نے بیٹے ہونے کا لحاظ نہیں کرنا تھا، تم نے باپ سمجھ کے لحاظ کیا، چھوڑ دیا، میں نے لحاظ ہی کرنا تھا، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز حضور کی ذات ہے، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام مصطفیٰ کی ذات ہے، ہمارے دلوں میں قابل احترام، قابل محبت اور قابل تسکین جو ذات ہے وہ مصطفیٰ کی ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ محبت بھی کس سے کرنی ہے؟ حضور سے کرنی ہے۔ اپنے دلوں کے اندر ایک پیمانہ لگائیں، ایک پیمانہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے ہمیں انسان کو کہ ہمیں دنیا کے اندر چلتے پھرتے ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارا باپ کتنا عزیز ہے اور حضور کتنے عزیز ہیں۔ ہم نے ساری چیزوں کو ملا کے رکھا ہوا ہے، ہمارے والدین بہت عزیز ہیں ہمیں، کیونکہ ان کا ادب حضور نے سکھایا ہے، ہمیں ہماری اولادیں بڑی عزیز ہیں کیونکہ ان پہ شفقت کرنا مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین تشریف فرماتے تو حضور نے بوسہ لیا، تو ایک صحابی بیٹھے تھے، کہنے لگے حضور آپ نے جو بوسہ لیا، حضور میرے بھی بچے ہیں، میں نے کبھی ان کا بوسہ نہیں لیا، تو سرکار نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، تو ہمیں تو اولاد کے اوپر شفقت کرنا بھی مصطفیٰ نے سکھایا، تو اس کا مطلب ہے جہاں سے ہم نے چیز سیکھی ہے وہاں کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی، صحابہ نے کبھی حضور کی بات کے آگے انکار نہیں کیا، کبھی حضور کی بات کے آگے اعتراض نہیں کیا کہ حضور آپ فرما رہے ہیں ایسا ہوگا، حضور کیسے ہوگا؟ 305 صحابہ تھے، بدر میں چلے گئے، رمضان کا مہینہ تھا، روزے کی حالت میں بدر چلے گئے، 305 میں سے کسی ایک صحابی نے حضور سے یہ نہیں کہا کہ سرکار روزہ بھی ہے اور آپ جنگ پہ لے کے جا رہے ہیں، اتنی سخت گرمی بھی ہے، آج کل کا موسم تو نہیں تھا، آج کل پنکھے دستیاب ہیں، اے سی دستیاب ہے، ہر چیز ہے، لیکن کوئی سہولت اس وقت ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے، لیکن کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ حضور آپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں، آپ کا حکم تو چلے سر آنکھوں پہ ہے لیکن حضور تھوڑا سوچنا تو چاہیے، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا۔ 313 کی تعداد ہے بدری صحابہ کی، 8 وہ ہیں جو جنگ میں گئے نہیں، لیکن حضور نے ان کو پیچھے رہ کر بھی مدینے میں چھوڑ کر بھی ان کو بدری کا مقام دیا، جن میں سے ایک حضرت عثمان غنی بھی ہیں، تو 313 کل صحابہ ہیں۔ کسی ایک نے نہیں کہا کہ حضور اتنے سخت مشقت کے اندر رمضان کے اندر آپ جنگ لڑنے جا رہے ہیں تو حضور ایسا کیسے ہوگا؟ حضور جب بدر کے میدان میں گئے تو جنگ سے پچھلی رات حضور نے پھر جب لشکر کی ساری صفوں کو درست کیا، پوچھا صحابہ جانا چاہیے کہ نہیں، تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضور جیسے آپ کا حکم ہے نا، کیونکہ مشورہ کرنا میرے محبوب کی سنت ہے، فرمایا حضور جیسے آپ کا حکم ہے، جیسے حکم ہے حضور ہم آپ کے حکم کے پابند ہیں۔ حضور نے جب بار بار پوچھا نا تو ایک صحابی تھے حضرت سعد بن معاذ، آپ نے کہنا شروع کر دیا، حضور آپ نے ہمیں قوم موسیٰ سمجھا ہے، ہم کوئی قوم موسیٰ ہیں کہ جو اپنے نبی سے کہیں کہ تم چلے جاؤ ساتھ اپنے رب کو لے جاؤ؟ حضور ہم آپ کے امتی ہیں، ہمارے پاس پتہ ہے کہ تلواریں پوری نہیں ہیں، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، کھانے کی خوراک نہیں ہے، لیکن محبوب اس حالت میں بھی، اس تعداد میں بھی اگر آپ حکم کریں تو کیسر و کسرا کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ دیں گے، کیونکہ وہ دوسرے ایک جاسوس تھا عمرو نام کا، اس کو مشرکین نے بھیجا کہ آخری رات جو ہے وہ ذرا دیکھ کے آؤ مسلمان میدان میں کر کیا رہے ہیں، کیونکہ صبح ہم نے جنگ لڑنی ہے تو مخبری کر کے آؤ ان کی تیاری کیا ہے۔ وہ عمرو گیا، اس نے جا کے مخبری کی، سارا منظر دیکھا، سارا منظر دیکھ کے واپس آ گیا، آگے کہنے لگا ابو جہل کو کہ بات بڑی سیدھی سی ہے کہ تمہاری تیاری بڑی ہے، ان کی تیاری کوئی نہیں، تمہارے بندے زیادہ ہیں، ان کے بندے کوئی نہیں، تمہاری تلواریں بھی سیدھی ہیں، کاٹنے والی ہیں، ان کی تلواریں بھی سیدھی کوئی نہیں، اور جس کو تلوار نہیں ملی اس نے درخت کی شاخ کو توڑ لیا ہے، درخت کی شاخیں توڑ کے لے آئے، جذبہ ہے نا۔
اور تمہارے پاس تو خوراک بھی بڑی ہے، ان کے پاس تو کھانے کی پوری حضوریں بھی نہیں ہے۔ جب یہ سنا اس نے دونوں زانوں کے اوپر اپنے ہاتھ مارے خوشی سے، اس نے کہا پھر دیکھنا کل ہم ان مدینے سے آئے ہوئے لوگوں کی لاشیں گھوڑوں میں باندھ کے لے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اس نے جب یہ کہا تو عمر کہنے لگا میری بات مکمل نہیں ہوئی، بات یہ ہے کہ ان کے پاس کھانے کی کھجوریں نہیں ہے، تمہارے پاس بڑا ساز و سامان ہے، تم تو ادھر اونٹ بھون بھون کے کھلا رہے ہو۔ ان کے پاس کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کی تلواریں پوری نہیں ہیں، تمہارے اسلحے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ان کی سواریاں پوری نہیں ہیں، تمہاری سواریاں بھی پوری ہیں۔ ان کے بندے 305 ہیں، تمہارے بندے بھی 1000 ہیں، لیکن تم نے آخری بات تو سنی نہیں، آخری بات نہیں سنی۔ میں اس کے لشکر میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ جو مدینے سے محبوب کملی والا آیا ہے نا، میں ان کے لشکر میں دیکھ کے آیا ہوں کہ ممکن ہے، ابو جہل کو کہا کہ ممکن ہے یہ جو تو جن کی خاطر تواضع کر رہا ہے نا لشکر والوں کی، یہ 1000 کا 1000 بندہ صورتحال دیکھ کے بھاگ جائے، لیکن میں دیکھ کے آیا ہوں ان میں سے ایک بھی بھاگنے والا نہیں۔ دوسری بات اس نے کہی، اس نے کہا زیادہ خوش نہ ہونا، میں یہ بھی دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ تلواروں کے بل پہ نہیں آئے، وہ تلواروں کے زور پہ نہیں آئے، وہ قوت کے زور پہ نہیں آئے، میں نے دیکھا ہے وہ کملی والے آقا کو دیکھ کے آئے ہیں، وہ یہ دیکھ کے آئے ہیں، وہ اس لیے نہیں آئے کہ ہمارے پاس تلواریں پوری نہیں ہیں تو ہماری تیاری کیا ہے، وہ یہ دیکھ کے آئے ہیں ہمارے آگے چلنے والی ذات کون سی ہے، تو اس لیے بچ کے رہنا۔ بدر میں چلے گئے، اب اتنا بڑا مارکا مسلمانوں نے لڑا، کسی ایک صحابی نے نہیں کہا حضور اتنا ہمارے ساتھ آپ نے کام کروایا، حضور روزے کی حالت میں کسی ایک صحابی نے نہیں کہا، کیونکہ پتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت مصطفیٰ کی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ادب حضور کا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ فرما برداری حضور کی ہونی چاہیے۔ آج ہم اپنے ماں باپ کی زیادہ فرما بردار ہیں، حضور کے فرما بردار اتنے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں محبت کا پہلے سبق پڑھنا ہے۔ ہمیں اگر ہمارے ماں باپ نے محبت کا سبق پڑھایا ہے تو ہمیں اس کو سمجھنا ہے، محبت ہوتی کیا ہے۔ محبت ہمیشہ آپ کو آپ کے کردار کے اندر نظر آنی چاہیے۔ اگر آپ دعوے دار ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو میرے کردار میں پھر حضور کی شخصیت کا آئینہ بھی نظر آنا چاہیے، کہ حضور کی جو سنتیں ہیں وہ میرے کردار میں نظر آنی چاہیے، حضور کی محبت میرے کردار میں نظر آنی چاہیے۔ انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے۔ دنیاوی اگر آپ نے محبت کر لی ہے کسی بھی چیز سے، کسی انسان سے کر لی، پیسے سے کر لی، عہدے سے کر لی، پچھتاوا ہوتا ہے، پیسہ بھی چلا جائے گا، عہدہ بھی چلا جائے گا، انسان بھی مر جائے گا۔ لیکن ایک محبت اللہ اور اس کے رسول کی ایسی ہے کہ جس کے بعد پچھتاوا نہیں ہے، جس کے بعد فخر ہی فخر ہے، فخر ہی فخر ہے، اور ایسا فخر ہے کہ یہاں سے جو شروع کریں گے نا محبت کو، اختتام یہاں نہیں ہوگا، اختتام پھر پل صراط پہ جا کے ہوگا، پل صراط پہ جا کے، وہاں پہ حضور پھر سامنے کھڑے ہوں گے، ہمیں پل صراط پار کروائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں محبت کو سمجھنا ہے کہ ہماری محبت ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے، ہماری محبت کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، ہم جو محبت کے دعوے دار ہیں ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ، اس کا دوسرا عشرہ مغفرت شروع ہوا ہوا ہے، تو چونکہ یہ پورا مہینہ ہی معافی کا ہے، پورے مہینے میں معافی ملے گی، پورے مہینے میں رحمتیں، پورے مہینے میں جہنم سے نجات ملے گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عشروں کے ساتھ مخصوص ہیں، مختص ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہماری توجہ نہ بٹے، اگر ہم نے پہلے عشرے میں توجہ نہیں کی دوسرے میں کر لیں، دوسرے میں نہیں کی تیسرے میں کر لیں، لیکن تیسرے کے بعد تو ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ ان 3 عشروں کے اندر محنت کریں۔ دوسرا عشرہ مغفرت، معافی مانگنی ہے۔ معافی مانگنے سے پہلے معافی کا اصول ہوتا ہے، لوگوں کو مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اگر مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا تو آپ کو عطا نہیں کیا جاتا۔ آپ کے دروازے پہ کوئی فقیر آ جائے مانگنے تو وہ پہلے آپ کو منت کرتا ہے، پہلے ترلا کرتا ہے، پہلے واسطہ ڈالتا ہے کہ تجھے تیرے بچوں کا واسطہ، تجھے اللہ کا واسطہ، تجھے رسول کا واسطہ۔ مانگنے کا ڈھب آتا ہے، ہم پھر مجبور ہو کے اس کو کچھ دے دیتے ہیں، لیکن میرا رب مجبور ہونے سے پاک ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ ہے، وہ ہمیں عطا کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ شیخ سعدی بیٹھے تھے، آپ کی عادت تھی کہ مہمان نواز سے مہمان نوازی کرتے تھے، لوگ آئے ہوئے تھے تو آپ نے ان کی مہمان نوازی کرنی تھی، لیکن جتنے لوگ آئے ہوئے تھے وہ سارے آپ نے ان سے قرضہ لیا ہوا تھا، آپ ان کے مخروج سے۔ انہوں نے کہا کہ بابا پیسے دے دو، بڑا عرصہ ہوا مانگتے ہوئے، پیسے دے دو۔ اب وہ پیسے انہوں نے کہا کہ تمہیں مل جائیں گے، ذرا بیٹھو انتظار کرو۔ اتنے میں ایک بچہ آیا، کچھ میٹھا تقسیم کر رہا تھا، بیچ رہا تھا۔ آپ نے اسے کہا کہ بیچو گے؟ اس نے کہا جی بیچ دوں گا۔ آپ نے کہا پھر ایسا کرو، میں میرے جتنے مہمان بیٹھے ہیں نا جو مجھ سے پیسے لینے آئے ہیں، ذرا ان ساروں کو یہ میٹھا کھلا دو۔ اس بچے نے وہ سارا کچھ وہ جو میٹھا لے کے آیا تھا بیچنے کے لیے، وہ ساروں کو کھلا دیا۔ وہ جب شیرینی اس نے سب کو کھلا دی تو وہ کہنے لگا بابا پیسے؟ شیخ سعدی کہنے لگے یہ سارے پیسے مانگنے آئے ہیں۔
तुम भी बैठ जाओ, जब इनको मिल जाएंगे तुम्हें भी मिल जाएंगे, बैठ जाओ। वो भी बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी तो चूंकि बच्चा था, उसने शोर डालना शुरू कर दिया कि बाबा तूने मेरे से सारा माल खरीदा है और खरीदा भी इस तरह, कीमत भी अदा नहीं की, मुझे कीमत चाहिए वरना मैं रोने लग जाऊंगा, मुझे कीमत चाहिए। जब बच्चे ने रोना शुरू किया ना तो एक शख्स आया, उसने कुछ पोटली के अंदर पैसे दिए शेख सादी की खिदमत में, और वो शेख सादी ने जब पैसे खोले तो वो पैसे इतने थे कि सबका कर्जा भी अदा हो गया, बच्चे की कीमत भी अदा हो गया। तो एक शख्स कहने लगा कि हम सुबह से बैठे थे, कोई इस तरह का नजराना लेके नहीं आया, लेकिन ये जब बच्चा आया इसने शरीनी खिलाई, बड़ी बरकत थी बच्चे की, इसके फौरन बाद इतना नजराना आ गया कि आपने कर्जा भी अदा कर दिया, आपने बच्चे को कीमत भी अदा कर दी। तो माजरा क्या है? शेख सादी कहने लगे बात इतनी सी है कि पहले हम बैठे थे ना सुबह से, हमें मांगने का सलीका नहीं आता था, फिर एक बच्चा आया, उसने मांग के बताया कि कैसे मांगते हैं, तो जब उसने मांग के बताया रब ने फिर वसीला भी बना दिया, वसीला बना दिया। आप जब अल्लाह की हुजूर माफी मांगेंगे, मगफिरत तलब करेंगे, पहले अपने आप के अंदर आपने देखना है, आपके अंदर आजिज़ी होनी चाहिए। कभी भी गर्दन को उठा के माफिया नहीं मिली करती, आपने गर्दन को झुका के माफी लेनी है। कभी भी गर्दनें ऊंची करके आप मालिक की दहलीज पे खड़े नहीं हो सकते, गर्दन झुका के आजिज़ बन के। लोगों ने आज तस्बीह हाथ में पकड़ी होती है और तस्बीह हाथ में पकड़ने के साथ लोगों को बेइज्जत कर रहे होते हैं, लोगों के साथ सख्ती से बात कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे लगता है शायद आप जो तस्बीह पढ़ रहे हैं वो तस्बीह वाला खुदा अलग है और जिस बंदे को बेइज्जत कर रहे हैं उसका खुदा अलग है, मुझे लगता है ऐसा है। मैंने कहा खुदा एक ही है, तस्बीह वाला वही रब है और उस बंदे का मालिक भी वही रब है। तो आप ये ना भूलें कि आपकी तस्बीह वो कबूल कर लेगा तो बंदे की जो बेइज्जती आप कर रहे हैं वो आपको छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा। वो ऐसी तस्बीह उठा के आपके मुंह में मारेगा। आप उसको जरूरत नहीं है इन चीजों की, वो बेनियाज है। वो चाहे तो कुल कायनात के अमाल उठा के हमारे मुंह पे मार दे, और वो चाहे तो हमारी कोई एक वो नेकी कबूल कर ले जो हमने की भी नहीं, खाली नियत के इरादे में आए थे। अपने आप को बदलें, अपने मामलात को सीधा करें। सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी है तो हुजूर जाने जाना से करनी है, हुजूर से मोहब्बत करनी। किससे करनी है? हुजूर से। एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इनके वालिद का नाम है, ये मदीने के सबसे बड़े मुनाफिक थे इसका वालिद, अब्दुल्ला इब्न उबई। अब्दुल्ला इब्न उबई के ये बेटे थे सहाबी, बेटे सहाबी हैं, बाप मुनाफिक है। अब्दुल्ला इब्न उबई ने मदीने में एक बात कर दी, हुजूर गज़वा बनी मुस्तलिक पे तशरीफ लेकर गए हुए थे, तो अब्दुल्ला इब्न उबई ने पीछे से बात कर दी कि नाउज़ बिल्लाह हम जल्द अन करीब इज्जत वाले जलीलों को मदीने से निकाल देंगे। नाउज़ बिल्लाह हुजूर के बारे में कहा और हुजूर के सहाबा के बारे में कहा। तो हजरत अब्दुल्ला जंग से वापस आए तो किसी ने कहा कि तुम्हारे बाप ने हुजूर के बारे में ये बात कही है। अच्छा बाप ने कही है? आप मदीने के गेट के ऊपर जहाँ मदीने की दहलीज शुरू, वहां पे नाका लगा के खड़े हो गए, तलवार निकाल ली मैदान में से, जो लोग आ रहे थे गुजरने दिया। बाप आया तो तलवार करके रोक लिया। मैंने कहा कि आपने कोई बात किया हुजूर के बारे में, आपने कोई हुजूर के बारे में बात की है? तो बाप कहने लगा कि मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। कहा तुमने बात की है, तुमने कहा है कि हुजूर अभी जंग से वापस आएंगे तो हम इज्जत वाले सारे जलीलों को मदीने से निकाल देंगे, तुमने ये कहा है? कहा हाँ मैंने ये कहा है। कहा फिर ये तलवार देख रहे हो ना, तलवार ये तुम्हारी गर्दन पे रख के तुम्हें कह रहा हूं कि अभी कहो कि कायनात का सबसे बड़ा जलील मैं हूं, हुजूर सबसे बड़ी इज्जत वाले हैं। बेटा बाप से ऐसे बात कर रहा है, बाप से ऐसे बात कर रहे हैं, तुम बाप होगे बाद में। अगर हुजूर के बारे में कोई खिलाफ बात की, मैं गर्दन उतार के महबूब की बारगाह में पेश कर दूंगा। इधर कहो कि मैं कायनात का सबसे बड़ा जलील आदमी। अब सहाबा देख रहे हैं क्या मंजर हो रहा है, बेटा बाप से हुजूर की इज्जत के लिए ऐसे बात कर रहा है। तो वो बाप ने कह दिया कि मैं मानता हूं कि हुजूर सबसे बड़ी इज्जत वाले हैं, मैं सबसे बड़ा जलील आदमी। फिर हुजूर की बारगाह में जब सहाबा ने बताया कि आज बेटे ने बाप से ऐसी बात कही है, इस तरह से आपकी इज्जत के लिए बात कही है, तो फिर मेरे हुजूर ने दुआ दी, हजरत अब्दुल्ला को दुआ दी। तो मोहब्बत जो है वो पूछ के नहीं करनी है, मोहब्बत करनी है तो हुजूर से इस तरह से करनी है कि मेरे तमाम रिश्ते जिधर खत्म होते हैं वहां से मेरे मुस्तफा का रिश्ता शुरू होता है, वहां से हुजूर का रिश्ता शुरू होता है। और आप जब मोहब्बत करेंगे, हुजूर की मोहब्बत में आपको जिंदगी मिलेगी, हुजूर की मोहब्बत में आपको हयात मिलेगी। वो जिंदगी की रूह आप जो तलाश करते फिरते हैं आपको मुआशरे में नहीं मिल रही। लोग नमाज भी पढ़ लेते हैं, रोजे भी रख लेते हैं, लेकिन अंदर से खाली होते हैं तो नसीब कुछ नहीं होता। आप अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को सीने में बसा के नमाज पढ़ें, फिर देखें अल्लाह आपको कैसे अता करेगा, अल्लाह आपको किस तरह से अता करेगा।
تو میرے محبوب نے فرمایا کہ سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ محبوب تم نے مجھے رکھنا ہے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، دنیا کے ہر ایک بندے سے بڑھ کے سب سے زیادہ محبت تم نے مجھ سے کرنی ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر ایسا وقت بنائیں کہ آپ اگر حضور سے محبت کے دعوے دار ہیں، آپ کے کردار میں حضور کی محبت نظر آنی چاہیے، آپ کے کردار میں، اور محبت خاموش ہونی چاہیے۔ محبت کو شور مچانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے عمل سے، اپنے طور طریقوں سے محبت پہچانی جاتی ہے۔ عاشق کو کبھی بتانا نہیں پڑتا کہ میں بڑا ہی عشق کرنے والا ہوں، اس کے انداز بتاتے ہیں کہ واقعی یہ عشق کرنے والا ہے۔ تو ہم تو ساری زندگی دعوے کیے ہیں، کبھی نعت سنی ہے تو ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں، کبھی محفل کرا لی تو ہم نے دعویٰ کر لیا ہم بھی عاشق رسول ہیں، کبھی ہم نے 4 نمازیں 5 نمازیں پڑھ لی تو ہم نے دعویٰ کر لیا ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ میرے اور آپ کے دعوے سے کچھ نہیں ہوگا، میرے اور آپ کے کردار سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ہماری زبان سے لوگ محفوظ ہونے چاہیے، ہمارے کردار سے لوگوں کو خوشبو آنی چاہیے، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ کیا میرے کردار سے خوشبو آتی ہے؟ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کے کردار سے خوشبو آتی ہے؟ آپ کی زبان سے لوگ تسکین محسوس کرتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں آپ کو سننا، یا آپ سے لوگ جان چھڑاتے ہیں؟ اگر آپ سے جان چھڑاتے ہیں پھر سمجھ لیں آپ محبت کا دعویٰ جو کر رہے ہیں محبت کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ میرے محبوب سے جو محبت کرتا ہے لوگ اس سے جان نہیں چھڑاتے، لوگ اس سے جان نہیں چھڑاتے۔ حضور سے محبت کرنے والا جدھر بیٹھتا ہے کائنات بنا لیتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے دنیا بسا لیتا ہے، جدھر بیٹھتا ہے۔ آپ جدھر بیٹھیں حضور کی بات کریں، مصطفیٰ کی بات کریں، سرکار کی بات کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم جب حضور کا ذکر کرتے ہیں تو پہلے ہم ذکر نہیں کرتے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں تو پہلے ہم ذکر نہیں کرتے، پہلے ہمارا ذکر ہوتا ہے تو پھر ہم کرتے ہیں، پہلے اجازت ہوتی ہے تو پھر ہم کرتے ہیں، پہلے رضا ہوتی ہے تو پھر ذکر ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کا اتنا بڑا نام، اتنا عظیم نام اپنی مرضی سے لے لیتے ہیں؟ کیا میں اللہ کا نام اپنی مرضی سے لے لیتا ہوں؟ ایسا نہیں، پہلے مالک کی رضا ہوتی ہے پھر ہم اس کا نام لیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم نعت ایسی پڑھ لیتے ہیں؟ پہلے ہمارا ذکر ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں پھر ہم نعت پڑھتے ہیں۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کہنے لگے کہ ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکراتی کیوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو آج تھوڑا سا میں خوش ہوا ہوں نا، مجھے لگتا ہے حضور کی بارگاہ میں احمد رضا کا ذکر ہوا ہے۔ تو آپ اگر کبھی خوش ہو جائیں تو یہ نہ سمجھا کریں کہ میرا کوئی کارنامہ ہے تو مجھے اللہ نے خوشی عطا کی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ہمارا ذکر ہوتا ہے۔ امتی یاد جب کرتا ہے تو سرکار پھر آگے سے جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اپنے مزاج کو باادب رکھیں، اپنے کردار کو باادب رکھیں، اپنی محبت کو باادب رکھیں۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں اشرۂ مغفرت ہے، معافی مانگنی ہے، اس طرح سے مانگنی ہے کہ پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ قرآن نے فرمایا توبہ کرو تو اس طرح کی کرو کہ وہ توبہ تمہارے لیے نصیحت بن جائے۔ توبہ کرنے کے کچھ اجزاء ہیں۔ توبہ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ پہلے آپ کو احساس شرمندگی ہونا چاہیے، اعتراف جرم ہونا چاہیے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے۔ اگر کبھی اس طرح کی توبہ آپ نے کی کہ آپ نے احساس بھی کر لیا، اعتراف بھی کر لیا، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کر لیا، اپنی رحمت سے پھر اللہ آپ کو معاف بھی فرمائے گا۔ اپنی رحمت سے اپنے آپ کو بدلیں اور توبہ اس طرح سے کریں، لوگوں کو بتاتے نہ پھریں کہ میں نے پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لیا، میں نے توبہ کر لیا۔ اپنے مزاج کو اس طرح پوشیدہ رکھیں کہ حضرت موسیٰ کی محفل میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، گناہ گار تھا، تو حضرت موسیٰ کی نے دعا فرمائی کہ مالک بارش نہیں ہو رہی، تو پوچھا کہ مولا یہاں پہ بارش نہیں ہو رہی، بارش برسا دے، لوگوں کو بارش کی ضرورت ہے، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ موسیٰ تمہاری محفل میں گناہ گار بیٹھا ہے، جب تک وہ بیٹھا ہے وہ توبہ نہیں کرتا نا، تب تک میں بارش نہیں برساؤں گا، تب تک بارش نہیں برسے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا کہ کون ہے وہ بدبخت کہ جس کی وجہ سے اللہ بارش بھی نہیں برسا رہا۔ اب اس سے پہلے کہ حضرت موسیٰ اس گناہ گار کو پوائنٹ آؤٹ کر کے نشاندہی کر کے اسے بتا دیتے کہ تو گناہ گار ہے، رب نے مجھے بتایا ہے، اس گناہ گار نے اپنے دل میں معافی مانگی، مالک آج بچا لے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ آج نبی کی زبان سے نہ نکل جائے، مجمع میں نکل جائے گا تو کیا بچے گا؟ اس نے معافی مانگ لی، بارش برسنے لگ گئی۔ ابھی بات ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے مالک ابھی تو وہ گنہگار تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو کیا وہ گنہگار اٹھ کے چلا گیا ہے؟ مولا بندے تو سارے بیٹھے ہیں، اب بارش کیسے ہو گئی؟
کیونکہ تو نے اپنی بات کی ہے کہ میں گنہگار کی وجہ سے نہیں برسا رہا، مولا کرم فرمائے ہوا کیا؟ تو رب نے فرمایا موسیٰ میرا بندہ تھا، گناہ کیا تھا، خاموشی سے معافی مانگ لی، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، پردہ رکھ دیا، پردوں میں معاف کر دیا۔ اپنے پردوں میں توبہ کریں، پتہ نہیں کون سی نیکی ہمارے کام آ جائے گی، کون سی نیکی مالک کی دہلیز پہ پیش کرنے کے قابل ہوگی، اور کون سا ایسا گناہ ہوگا جس سے ہم پکڑے جائیں گے۔ ہم اپنی محبت کو اپنے ساتھ اتنا جوڑ کے رکھیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، آ کے عرض کرنے لگے حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تیسری بار پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اچھا محبت کرتے ہو، پھر امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محبت تو امتحان مانگتی ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید دین کی تبلیغ کرنا پھولوں کے سیج پہ بیٹھنے والا کام ہے، لوگوں نے سمجھا شاید ہم تو ٹھنڈی ٹھنڈی دین کی باتیں کریں گے، ہمیں مشکلات نہیں آئیں گی۔ سب سے زیادہ مشکلات دین والوں پہ آتی ہیں، سب سے زیادہ مشکلات اس کو آتی ہیں جو اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ کر لیتا ہے۔ مجھ سے ایک ساتھی کہنے لگے کہ ہم مذہبی لوگ، مذہبی نظر آنے والے لوگ، ہم بڑے گنہگار ہیں، لیکن ہم اگر مذہبی لوگ ہمیں دینی کہتے ہیں، مذہبی کہتے ہیں، اگر ہمارے سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے پکڑ بڑی جلدی آتی ہے۔ لیکن یہ جو عام لوگ ہیں جو دنیا میں مذہبی نظر نہیں آتے، دعویٰ ان کا یہ نہیں ہے کہ ہم مذہبی ہیں، تو وہ کوئی گناہ کرتے ہیں پکڑے نہیں جاتے، ہم کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بات ہے ساری دعوے کی، ہم مالک کی دہلیز پہ دعویٰ کر چکے ہیں، ہم نے یہ داڑیاں رکھ کے، پگڑیاں باندھ کے، ٹوپیاں پہن کے، نمازیں پڑھ کے حضور سے ہم نے دعویٰ کر لیا کہ مالک تیرے سے بھی بڑی محبت ہے، تیرے رسول سے بھی بڑی محبت ہے۔ میں نے کہا جس نے دعویٰ کر لیا مالک پہ پکڑ لیتا ہے کہ تم نے دعویٰ کیا، تم کدھر جا رہے ہو، تو ہماری پکڑ اس لیے جلدی آتی ہے۔ تو جو دنیا دار عام آدمی ہے اس نے دعویٰ ہی نہیں کیا، جب دعویٰ نہیں کیا تو وہ پھر جدھر مرضی بھٹکتا پھرے، جدھر مرضی جائے، اس کے جانے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر کوئی دینی آدمی، نمازی آدمی، کوئی سچا آدمی، حضور سے محبت کرنے والا آدمی، روزے رکھنے والا آدمی، اچھا کام کرنے والا آدمی، سچ بولنے والا آدمی اگر کوئی گناہ کرتا ہے جلدی پکڑا جاتا ہے، کیونکہ اس نے دعویٰ کیا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی زندگی میں ایسا دعویٰ نہیں کرنا کہ حضور ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، دعویٰ نہیں، نوکروں کی طرف سے دعویٰ نہیں ہوتا، بس عاجزی ہوتی ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا مقصود ہوتا ہے، کھڑا ہونا کہ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں کہ محبوب ہم آپ سے محبت کا دعویٰ تو نہیں کرتے، دعویٰ بڑی چیز ہوتی ہے، دعوے کے بعد امتحان بھی سخت ہوتے ہیں، آزمائشیں بھی سخت ہوتی ہیں، لیکن حضور اگر ہماری محبت اس قابل ہے کہ آپ کی دید کی نظر کر دیں، آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، تو حضور ہماری محبت کو قبول فرمائیے گا، ہماری محبت کو قبول فرمائیے گا، اور اپنے جذبات کو اتنا بڑھا کے چلیں کہ آپ پوشیدہ ہو، آپ کے جذبات اظہار کرنے چاہیے۔ اقبال نے کہا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، رب کے بارے میں اقبال نے نظر لکھی اور کہا کبھی اے حقیقت منتظر، کہ وہ حقیقت جس کا میں انتظار کر رہا ہوں، نظر آ لباس مجاز میں، کبھی کسی ایسے لباس میں نظر آ کہ میں تجھے دیکھ سکوں، نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اقبال نے کہا کہ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، دل کی بات کی کہ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اقبال نے کہا کہ اس دل کو بچا کے نہ رکھنا، یہ جب ٹوٹ جاتا ہے مالک کو پھر ہی زیادہ پسند آتا ہے، جب ٹوٹ جاتا ہے۔ اقبال نے کہا نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی سی تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، اور جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سرم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، دعویٰ نہیں کرنا، دعویٰ بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن اپنے دل میں یہ خیال لازمی رکھنا ہے کہ حضور آپ کے ہیں، آپ کے تھے، آپ کے رہیں گے، میری عزتیں، میری رونقیں، میری بہاریں حضور آپ کے دم سے ہیں، میری ہر ایک چیز جو مجھے عطا ہوئی بھی ہے حضور آپ کے دم سے ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ کوئی رب نے مجھے جو عطا کیا ہے وہ میری اوقات کے مطابق ہے، ہمیں جو ملتا ہے ہماری اوقات سے زیادہ ملتا ہے، اور ملتا ہے تو حضور کے توسط سے ملتا ہے، حضور کے صدقے سے ملتا ہے، اور ملتا رہے گا تو حضور کے صدقے سے ہی ملتا رہے گا۔ کل کائنات آج میرے مصطفیٰ کے در کا لنگر کھا رہی ہے، تو کوئی یہ اٹھ کے یہ نہ کہے، یہ لوگ آج عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جی رب دیتا ہے تو رب ہی دے رہا ہے، کل کائنات کو دینے والا رب ہے، لیکن آپ نے حدیث پاک نہیں پڑھی بخاری میں
हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अना कासिम वल्लाहु युती, मैं तकसीम करने वाला हूँ, अता करने वाला अल्लाह है। लेकिन तकसीम किसकी है? मेरे मुस्तफा की है। तो तकसीम करने वालों से भी बना के रखनी चाहिए, और रब तो फिर अता करने वाला है। जब तकसीम करने वालों से बनेगी, रब भी राजी हो जाएगा। अपने मामलात में हुजूर की मोहब्बत को सबसे आला दर्जे पे रखें। अपने बाप से, अपनी औलाद से, दुनिया के हर एक बंदे से बढ़ के मोहब्बत हुजूर की होनी चाहिए। और उस मोहब्बत का इख्तिताम नहीं है, उस मोहब्बत की इब्तिदा ही इब्तिदा है। इख्तिताम फिर पुल सिरात पे जाके होगा, इख्तिताम फिर हौज़े कौसर पे जाके होगा, इख्तिताम फिर वहाँ पे जाके होगा। कोई इस चीज़ का इंतज़ार ना करे कि मुझे जवाब आना चाहिए। बिल्कुल आप जवाब के मुंतज़िर ना रहें। आप जब मोहब्बत करें तो आप समझें कि आपने अगर हुजूर का नाम लिया है, पहले आपका नाम लिया गया है तो फिर आपने नाम लिया, वरना हम इस काबिल नहीं है कि हम हुजूर का जिक्र कर सकें। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक रमज़ान मुबारक के इस अशरा मग़फ़िरत में हमें अपने गुनाहों को मुआफ़ करवाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अगर हमारे गुनाह इतने हैं, समुंदर की झाग के बराबर भी हैं, मालिक की बारगाह में ये दुआ करते हैं, उसकी रहमत से ज़्यादा नहीं है, उसकी रहमत से बड़े नहीं है। मालिक तेरी रहमत बहुत बड़ी है, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, दरगुजर फरमा, आइंदा आने वाली ज़िंदगी हमें इस तरह से गुजारने की तौफीक अता फरमा कि लोग देख कर कहें कि वाकई तुम हुजूर के गुलाम नजर आते हो। वाकई हमें पता है, हम बड़े समझदार लोग हैं, हमें हर चीज़ का पता है, हमें यह भी पता है कि हुजूर को हम कैसे पसंद आएंगे। पता होता ना इंसान को, हमें पता है हम हुजूर को कैसे पसंद आएंगे, लेकिन फिर हम पूछते फिरते हैं कौन सा ऐसा अमल करें जो हुजूर को पसंद आ जाए। मैंने कहा आपको हर चीज़ का पता है, आपको पता है हुजूर को कैसे पसंद आएंगे, आप बस वैसा अमल करें जैसे मुस्तफा को पसंद आ जाए। अल्लाह पाक हमें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारी बातों को कबूल फरमाए, और अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।